اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم لیسن نمبر 3 پڑھیں گے، سبق نمبر 3۔ پچھلی ویڈیوز میں نے سبق نمبر 1 اور سبق نمبر 2 کو بڑے اچھے طریقے سے ایلیبریٹ کیا تھا اور تفصیل سے سبق نمبر 2 بھی پڑھایا تھا۔ سبق نمبر 2 کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اس کی تعریف اور کچھ مثالیں ہیں، اور دوسرا حصہ جو سبق نمبر 2 کا ہے اس میں باقی بھی ساری حروف مرکبات کی مثالیں اور 3 جو حروف مرکبات ہیں ان کا بھی مجموعہ میں نے وہاں پر دیا ہے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 3 پڑھیں گے، سبق نمبر 3 پڑھیں گے، اور میں سبق نمبر 3 کی سب سے پہلے آپ کو یہاں پر ڈیفینیشن بتا دیتی ہوں۔ آج ہم لیسن نمبر 3 پڑھیں گے، سبق نمبر 3 حرکات کے بارے میں۔ حرکات کا مطلب ہے، حرکات عربی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے زبر، زیر اور پیش، یہ حرکات ہیں۔ زبر، زیر، پیش۔ حرکات کو حرکات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ حرف کی آواز کو حرکت دیتی ہیں۔ جیسے اگر با کے اوپر زبر ہو تو وہ با زبر با بنے گا، اگر با کے نیچے زیر آ جائے تو وہ با زیر بی بن جائے گا، با کی بجائے ہم اس کو بی پڑھیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو حرکات ہیں وہ حروف کو حرکت دیتی ہیں، اس لیے ان کو حرکات کہا جاتا ہے۔ اس سبق میں ہم 3 حرکات پڑھیں گے، زبر جو کہ حرف کے اوپر آتی ہے، زیر جو کہ حرف کے نیچے آتی ہے، اور پیش جو کہ حرف کے اوپر آتی ہے لیکن اس کی شکل چھوٹے سے واو کی طرح ہوتی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے چھوٹا سا واو لکھا ہو، لیکن یہ واو نہیں ہے، یہ حرکت کی شکل ہے ایسے۔ یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو زبر، زیر اور پیش کی مقدار ہے وہ آدھے الف کے برابر ہوتی ہے۔ جیسے اگر آدھے الف کی مقدار یا 1 الف کی مقدار عربک میں اس طرح معیار کی جاتی ہے کہ اگر آپ اپنی ایک انگلی کو کھولیں تو یہ آدھے الف کی مقدار ہے ایک انگلی کو، اور اگر اس انگلی کو بند کریں تو وہ بھی آدھے الف کی مقدار ہے۔ اگر انگلی کو بند بھی کریں اور کھولیں بھی تو یہ پورے الف کی مقدار ہے، لیکن یہاں پر حرکات میں ہم صرف آدھے الف کی مقدار دیں گے۔ جیسے با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، ہم آدھے الف کی یہاں پر مقدار دیں گے۔ تو یہ جو سبق نمبر 3 ہے یہ حرکات کے بارے میں ہے، زبر، زیر، پیش۔ ابھی ہم اس کی مثالیں پڑھتے ہیں۔ اور ایک امپورٹنٹ بات جو ہے، بہت ہی خاص بات اس کے بارے میں یہ ہے، اس لیسن کے بارے میں، کہ اگر الف جو ہے علیحدہ آئے، الف اگر اکیلا آئے تو ہم اس کو الف پڑھتے ہیں، لیکن اگر الف کے اوپر زبر، زیر یا پیش آ جائے تو ہم اس کو حمزہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الف کے اوپر اگر زبر، زیر، پیش آ جائے تو ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے، اگر الف علیحدہ آئے اور اس کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت نہ ہو تو ہم اس کو الف پڑھیں گے۔ یہاں پر یہ جو مثالیں الف کی ہیں، یہاں پر اس کو ہم الف نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ میں اس کو اسکرول ڈاؤن کرتی ہوں، آپ سب سے پہلی والی جو اگزامپل ہے اس کو دیکھیں۔ یہاں پر اس کو ہم الف نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے حمزہ زبر آ۔ عربک میں اس کو فتحہ کسرہ دمہ کہا جاتا ہے، تو اگر آپ فتحہ کسرہ دمہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، حمزہ فتحہ آ، حمزہ کسرہ ای، حمزہ دمہ او، آ ای او۔ لیکن چونکہ یہ میں ویڈیوز اردو میں بنا رہی ہوں اور اردو میں زیادہ تر جو پاکستانی لوگ ہیں وہ زبر، زیر، پیش ہی پڑھتے ہیں، تو اس لیے میں یہاں پر زبر، زیر، پیش کا یوز کروں گی۔ لیکن جو میری انگلش کی ویڈیوز ہیں لیسن نمبر 3، 4 اور باقی لیسنز کے بارے میں، اس میں نے فتحہ، دمہ اور کسرہ کے ساتھ پڑھایا ہے، کیونکہ عربک ورژن میں جو فارنرز ہیں جب وہ انگلش میں ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ان کو پھر زبر، زیر، پیش کی سمجھ نہیں آتی، تو اس لیے میں نے وہاں پر جو ویڈیوز بنائی ہیں ان میں فتحہ، کسرہ اور دمہ کا استعمال کیا ہے۔ یہاں پر چونکہ یہ اردو کی ویڈیو ہے تو اس میں زبر، زیر، پیش کا استعمال کروں گی۔ حمزہ زبر آ، آپ میرے پیچھے پڑھیے، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ اس کے بعد ہے با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ زبر کی اور زیر کی اور پیش کی جو مقدار ہے
وہ آدھے الف کے برابر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو کھینچ کر نہیں پڑھنا، ہم نے اس کو لمبا کر کے نہیں پڑھنا، بلکہ ہم پڑھیں گے با بی بو، ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے، با بی بو ایسے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم جو دوسری لائن ہے وہ پڑھتے ہیں، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، اس کے بعد ہے سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو۔ یہ 2 لائنیں ہم نے مثالوں کی پڑھ لی ہیں۔ میں نیکسٹ پیج پہ جا رہی ہوں، ہم 2 لائنیں اور پڑھ لیں گے آج کے لیسن میں، آج کے سبق میں 2 لائنیں اور پڑھ لیں گے، اور انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں باقی جو اس کی اور مثالیں ہیں وہ بھی کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو نیکسٹ باکس ہے، اگلی لائن جو ہے نیکسٹ پیج پہ، یہ ہے جیم زبر جا۔ آپ میرے پیچھے پڑھیں تاکہ آپ کو ردم پتہ چلے، آپ کو یہ پریکٹس ہو جائے کہ ہم نے اس کو کتنا کھینچ کر پڑھنا ہے اور کس طریقے سے زبر زیر پیش کی آواز نکالنی ہے۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو۔ جو پرانی قرات میں کچھ جو میری بہنیں ہیں جنہوں نے پرانے زمانے کا قرآن پاک پڑھا ہوا ہے یا پرانے استادوں سے پڑھا ہوا ہے، تو وہ جیم زیر جے کہتے ہیں، جیم زیر جے، اس کو جے نہیں پڑھنا، اس کو جیم زیر جی پڑھنا ہے۔ اسی طرح وہ جیم پیش جو پڑھتے ہیں، جیم پیش جو ایسے نہیں پڑھنا ہے، اس کو جیم پیش جو پڑھنا ہے۔ یہ ہے جا جی جو۔ اس کے بعد یہ ہے ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ ہا کی جو آواز ہے یہ ٹھنڈی سی آتی ہے، گلے میں سے، حلق کے درمیان میں سے، درمیان حلق کو وسط حلق بھی کہتے ہیں عربی میں، وسط حلق، تو وسط حلق میں سے ہا کی ٹھنڈی سی آواز آتی ہے۔ تو اس ہا میں، اور جو نیلے رنگ کی خا آپ کو بلو کلر کی نیکسٹ لائن میں نظر آ رہی ہے، اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ ہا جو کالے رنگ کی ہے اس میں ٹھنڈی آواز آتی ہے، اور جو خا بلو کلر کی ہے نیلے رنگ کی، اس میں تھوڑی گرگراہٹ کی آواز آتی ہے، کیونکہ یہ حلق کے سب سے اوپر والے حصے سے ادا ہوتی ہے، اور اوپر والے حصے میں گرگراہٹ، جیسے ہم کبھی اپنا گلا صاف کرتے ہیں یا تھوڑی کھانسی آتی ہے تو اس کے بعد گرگراہٹ پیدا ہوتی ہے، یا ہم گلے میں کلی کرتے ہیں، گارگل کرتے ہیں گلے میں، تو تھوڑی سی گرگراہٹ کی آواز آتی ہے۔ تو اس طرح یہ خا میں تھوڑی گرگراہٹ کی آواز آئے گی، جیسے خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو۔ اب اس کو میں دوبارہ پڑھتی ہوں، اوپر والا جو ہا ہے اس کو بھی دوبارہ پڑھتی ہوں، اور نیچے والا خا بھی دوبارہ پڑھتی ہوں تاکہ آپ کو فرق پتہ چلے۔ ہا ہی ہو، اور نیچے والا ہے خا خی خو۔ اس کے بعد ہے دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو۔ ہم نے یہ بھی 2 لائنیں جو ہیں مثالوں کی یہ بھی پڑھی ہیں، اور اس کے اوپر بھی ہم نے مثالوں کی 2 لائنیں پڑھی تھی۔ ہم نے تقریباً 4 لائنیں مثالوں کی پڑھی ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے سب سے پہلے اس کی تعریف پڑھی تھی حرکات کی، کہ حرکات کا مطلب ہے زبر زیر پیش، اور میں نے آپ کو اس کی مقدار بھی بتائی کہ زبر زیر پیش کی مقدار آدھے الف کے برابر ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اس لیسن کو، اس سبق نمبر 3 کو میں کمپلیٹ کر دوں گی انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہم سبق نمبر 4 بھی اردو میں پڑھیں گے۔ یہ سبق کمپلیٹ ہونے کے بعد، مکمل ہونے کے بعد، ہم سبق نمبر 4 جو ہے وہ بھی میں اردو میں ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ، اور وہ بھی بہت آسان سبق ہے، اور میں اس کو آسان کر کے آپ کو سکھاؤں گی اور پڑھاؤں گی انشاءاللہ۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔